بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، ایک نماز ایسی بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ 400 سال ہو گئے مسلمانوں نے وہ نماز ادا نہیں کی۔ وہ کون سی نماز ہے؟ نماز فتح۔ کسی بھی شہر کو، قلعے کو، ملک کو فتح کرنے کے بعد مسلمان فاتحین شکرانے میں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ نماز ادا کیے ہوئے 400 سال تقریباً گزر چکے ہیں، کم و بیش۔ مسلمان مال دولت کے جمع کرنے کی چاہت میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل رسوا کر دیا ہے کہ دنیا کی اقوام ان کو جوتے دکھاتی ہے، جوتے مارتی ہے، ذلیل کرتی ہے، رسوا کرتی ہے، اور مسلمان اسی ذلت اور رسوائی میں خوش ہو چکے ہیں۔ مسلمان بچے شہید ہو رہے ہیں، مسلمان جوان ذبح ہو رہے ہیں، مسلمان بچوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور مسلمان بے غیرتی کی نیند آرام سے سو رہے ہیں۔ حکمران بے غیرتی کا نشہ کر کے غیرت کو بیچ کر سو رہے ہیں۔ یہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت اور موت کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ فقط ایک واقعہ عالم اسلام میں ایسا ہوا کہ خاتون نے خط لکھا اور محمد بن قاسم نے پورے سندھ کو فتح کر دیا، یعنی کہ ایک واقعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ خاتون کے خط پر مسلمان سپہ سالار نے آ کر اس علاقے کو فتح کیا۔ در حقیقت یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے بعد 3 اور واقعہ بالکل ایسے ہی ہوئے ہیں، اور اس میں مسلمان حکمرانوں کی غیرت، خودداری اور مردانگی کو دکھایا گیا ہے۔ ہمارے مسلمان، چاہے وہ خلیفہ رہے ہوں، چاہے وہ بادشاہ رہے ہوں، سلاطین رہے ہوں، حاکم رہے ہوں، ظالم بھی رہے ہوں، لیکن غیرت مند ضرور تھے۔ اسلام کے حق میں وہ کسی کی سننے والے نہیں تھے۔ پہلا واقعہ محمد بن قاسم کا ہوا کہ ایک خاتون نے خط لکھا، انہوں نے آ کر راجہ داہر کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور اسلام کی پھیلانے کا ایک سبب بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ یہاں کے اب ان کے راجہ داہر کے ماننے والے اور اس کے اصلی نسلی بچے چیختے چلاتے پھریں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، محمد بن قاسم ہمارا ہیرو تھا، ہے اور رہے گا۔ تمہارا راجہ داہر وہ اپنی بہن سے نکاح کرنے والا ہیرو تھا، ہے اور رہے گا، تم بھی وہی کام کر لو۔ اسلام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسلام تمہارے گھٹیا اور غلیظ نعروں سے مرعوب ہونے والا اور مغلوب ہونے والا نہیں ہے۔ لا غالب الا اللہ، اسلام ہی غالب آئے گا، اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دوسرا خط ہارون الرشید کے پاس مسلمان خواتین کا آیا۔ ان خواتین کو رومیوں نے قید کر کے ایک قلعے میں بند کر دیا۔ وہ خواتین نے کسی طرح ہارون الرشید کو خط لکھا کہ ہم یہاں پر ہیں۔ بالکل یہی واقعہ اسی طرح کا سلطان سلیمان قانونی، ان کے بارے میں آیا ہے۔ یاد رکھیے، سلطان سلیمان قانونی مسلمانوں کے 10 ٹاپ 10 جسے ہم کہتے ہیں ان حاکموں میں سے ایک حاکم آتے ہیں، ولی صفت حاکم تھے۔ ان کے ساتھ بھی فرق اتنا یہ ہے کہ ہارون الرشید کو لکھنے والی کئی خواتین تھیں اور وہ ایک شہر میں قید تھی۔ سلطان سلیمان قانونی کو خط نہیں لکھا گیا، بلکہ ان کو پیغام پہنچایا گیا ان خواتین کا، جو ایک گرجا گھر میں بند تھی یورپ کے، کہ سلطان کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ ہم مسلمان بچیاں یہاں پر بے آبرو ہو رہی ہیں۔ سلطان کی نیند غائب ہو گئی، اور پھر سلطان نے ایک لشکر بھیجا۔ اسی طرح ہارون الرشید خلیفہ عباسی ہیں، ان کے پاس خط آیا تو انہوں نے خود قیادت کی اور خود چلے۔ سلطان سلیمان نے ایک لشکر بھیجا کہ فتح کے بغیر تم نے آنا نہیں ہے، اور یہ خود گئے، اور راستے میں جتنے شہر آئے انہوں نے سب کو فتح کیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہارون الرشید اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد حکم دیا کہ جس شہر کے جس عمارت میں خواتین تھیں، اس عمارت کے
پتھر جو دیواروں پر لگے ہوئے، چھتوں پر لگے ہوئے جو مٹیریل تھا وہ سارا لے لو اور ساتھ لے کر بغداد آ جاؤ۔ فوجیوں نے ایسا ہی کیا۔ سلطان سلیمان نے حکم دیا تھا کہ ان خواتین جس گھر میں ان کو بند کیا گیا اس کو توڑ کر اس کے پتھر اور چھتوں اور سر مٹیریل لے آؤ۔ وہ لے آئے۔ پھر سلطان سلیمان نے بھی اور ہارون رشید نے بھی ایک ہی کام کیا کہ ان پتھروں کا اپنے شہر میں ایک بڑے بڑے گھر بنا کر ان خواتین کو آزاد چھوڑ دیا۔ کہا آئندہ یہ تمہارا گھر ہے، جس گھر میں تمہیں قید کیا گیا تھا اب یہ تمہارے پاؤں کے نیچے روندا جائے گا اور اب تمہیں اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ یعنی کہ ان کو اپنے شہر میں ایک آزادانہ گھر بنا کر دیا، یہ اس یاد میں کہ ہم مسلمان حاکم اپنی بہنوں اور اپنی بچیوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ جس جگہ پر ان کو قید کیا جائے گا ہم اس علاقے کو نیست و نابود کر دیں گے اور اس جگہ کو برباد کر دیں گے۔ اپنی مسلمان بہنوں اور بچوں کی عزتوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ ہمارے غیرت مند حکمرانوں کا کام تھا۔ آج غیرت ختم ہو گئی ہے، 20-30 سال ہماری بہنیں کافروں کی قید میں ہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، فقط آواز بلند کرتے ہیں وہ فقط سیاست کے لیے کہ اس کو نیچا دکھایا جائے۔ جب خود حکومت میں آتے ہیں تو پھر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے، تو غیرت ختم ہو چکی ہے۔ چوتھا واقعہ متوکل خلیفہ، اس کا آتا ہے اموریہ شہر کے اندر ایسا ہی واقعہ آیا کہ وہاں پر ایک خاتون کو قید کر دیا۔ خاتون نے کسی طرح خلیفہ متوکل کو پیغام پہنچایا تو خلیفہ خود گیا لشکر لے کر اور اس شہر کو تباہ و برباد کیا، اس کو فتح کیا اور پھر اس خاتون کو فرمایا کہ میں آ گیا ہوں، اے میری بیٹی میں آ گیا ہوں، مجھے مجبور سمجھنا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن آ گیا ہوں۔ یہ ہمارے غیرت مند حکمرانوں کا قصہ تھا، ان کی کہانی تھی۔ اگر آج بھی سکولوں کالجوں کی تعلیم یافتہ ہمارے افسران مقرر نہ کیے جائیں، مدارس مساجد کے لوگ مقرر کیے جائیں تو یقین کیجیے وہی زمانہ آ سکتا ہے۔ غیرت جو ہے یہ ہمیشہ مسجد و مدرسہ کے اندر سے آئے گی، کبھی سکول و کالج میں سے نہیں آ سکتی ہے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے بھی نہیں ہے۔ تو اب انشاءاللہ العزیز اس رمضان المبارک کے مبارک دنوں کے اندر میں انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل حضور کے جنگوں کے، غزوات کے، سرایا کے احوال روز 1-2 بیان کرنے کی کوشش کروں گا اپنے یوٹیوب چینل پر۔ اس کو آپ جوائن کر لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کو ہم وہ کچھ دکھائیں گے، وہ کچھ بتائیں گے کہ ہمارے نوجوان نسل میں، ہمارے بچوں میں جذبہ ایمانی پیدا ہو، جذبہ جہاد پیدا ہو اور ہم آنے والے وقت کی وہ تیاری کریں جس کا ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔